بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو معصوم حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بتاؤں گا۔ ناظرین، 9 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ شروع ہونے پر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موقع بہ موقع لشکر کے مقابل جا کھڑے ہوتے اور بلیغ الفاظ میں اس کو جنگ سے باز رہنے اور اہل اسلام کا خون محفوظ رکھنے کی تلقین فرماتے، لیکن ظالموں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہاں، اثر ہوا تو صرف یہ کہ ابن سعد کی فوج کا وہ خرا نامی کمانڈر جو ابن زیاد کے حکم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو محصور کر کے میدان کربلا میں لایا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بے دام بن گیا اور اپنی فوج سے نکل کر سپاہ حسینی میں شامل ہو گیا۔ جب ابن سعد اور شمر اور دونوں افسروں نے یہ منظر دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے اور آتش جنگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا۔ اب دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا، زوردار حملے ہونے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعوان و انصار بھی میدان میں نکل آئے اور ایسی داد شجاعت دینے لگے کہ دشمن ان کی جواں مردی اور بہادری دیکھ دیکھ کر دنگ رہ جاتا، جس سے اس پر خوف و ہراس طاری ہوتا تھا۔ دشمنوں کی شقاوت و قساوت اس درجہ شرمناک اور انسانیت سوز تھی، انہوں نے پانی کی مکمل بندش کر دی تھی۔ مجاہدین میں سے جو شخص پانی کا گھونٹ لینے جاتا وہ اس پر پل پڑتے اور ایک دم دوڑ کر شہید کر دیتے۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی لینے گئے تو ان پر حملہ کر دیا، اگرچہ اس علمدار حسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کئی اشقیاء بدبخت کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا، لیکن ظالموں نے نہایت بے دردی سے ان کے بازو کاٹ دیے اور پھر انہیں شہادت کا جام پلا دیا۔ اسی طرح 6 مہینے کا فرزند حسین ابن علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بھوک پیاس سے نڈھال ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ بچہ 3 دن سے بھوکا ہے اور پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو اس کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ آپ نے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش میں لیا اور دشمن کے لشکر کی جانب بڑھے اور ان کے سامنے پہنچ کر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم نے میرے بھائیوں، بیٹوں اور صحابیوں کو قتل کر ڈالا ہے، اب میرا اس دنیا میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بچہ بغیر کسی جرم کے ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ اگر مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے ہو تو اس بچے پر تو رحم کرو، اس کی ماں کا دودھ بھی پیاس کی وجہ سے خشک ہو گیا ہے۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات تمام بھی نہ کی تھی کہ انہوں نے بچے کی رگِ گردن کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ بچے کی گردن ایک طرف سے دوسری طرف تک پوری طرح جدا ہو گئی، یا گردن کا ایک کان سے دوسرے کان تک جدا ہو گئی۔ مشہور عالم علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ تیر سا شعبہ کے سبب بچے کا سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں ہی جدا ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کٹی ہوئی گردن کا خون اپنے چلو میں لیا اور آسمان کی طرف پھینک کر خدا سے فریاد کی، اے پروردگار عالم، اس قوم نبکار کے مظالم پر شاہد رہنا۔ انہوں نے نذر کی ہے کہ نسل پیغمبر میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ وہ گمسان کے رن پڑتے رہے اور حسینی ننھے منھے لشکر کے مجاہد
سپاہی بے جگری و پامردی سے لڑ کر اور دشمنوں کو تحقیق کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے۔ ان مجاہدین میں جو کچھ ایسے نام بالغ بھی تھے جنہوں نے ابھی دنیا کی نشیب و فراز نہ دیکھے تھے، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور بھتیجے اور بھانجے، مگر شہادت شوق میں وہ بھی ایسی دلاوری اور بے جگری سے لڑے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے۔ اور اسی طرح اس معرکہ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام سپاہی اور تمام فرزندان گرامی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں میں صرف حضرت علی زین العابدین زندہ بچے، جو بیماری یا کسی وجہ سے میدان میں نہ آ سکے۔ کوفیوں نے ان کی جان لینے کی بھی بڑی کوشش کی، لیکن حضرت زینب اور سکینہ بنا آڑے آ گئیں اور وہ بچ گئے۔ ان کے علاوہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے غالباً حضرت زید کے سوا کوئی زندہ نہیں بچ پایا۔